اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور اس سلسلے کی یہ ہماری آج آخری ویڈیو ہے۔ آج ہم کچھ قرآن کی آیات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور وہ نظام مجتہدین، وہ نظام فقہا جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں حد درجہ متعارف کروایا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس آیت کی کہ جس کو امام نے بخار کے لیے اکسیر بیان فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بخار ہو تو اس کے گلے میں یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم لکھ کر لٹکا دیا جائے، یعنی مریض کے گلے میں اس آیت کو لکھ کر لٹکا دی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے بخار جاتا رہے گا اور مریض صحت و سلامتی کے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے 3 طبقات ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو ہمیشہ نجات کے راستے پر نگاہ رکھتا ہے، حق سے متمسک اور اس کی جڑ سے نکلی ہوئی شاخ سے متعلق رہتا ہے، اس میں نہ کبھی شک کرتا ہے اور نہ کبھی ریب، بس اسی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے حق کو کبھی اس کے اہل سے نہیں لیا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دریا میں اس کشتی پر سوار ہو جس کا کوئی ناخدا یعنی کشتی کو چلانے والا نہ ہو۔ دریا متحرک ہو تو وہ بھی متحرک ہو جائے، اور دریا ساکن ہو تو وہ بھی ساکن۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس پر شیطان کا تسلط ہے۔ ان کا کام اہل حق کی رد اور مخالفت کرنا ہے، اپنے دلی بغض و حسد کی بنا پر باطل کے ذریعے سے لوگوں کو حق سے ہٹانا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن وہ مددگار ہے کہ جو لوگوں کو حق کی جانب گامزن رکھتا ہے اور اندھیرے، گمراہیوں، جہالت میں انسان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ سفیان بن محمد کا بیان ہے، میں نے حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام سے خط لکھ کر یہ دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 15 وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اس میں ولیجہ سے کیا مراد ہے؟ نیز میں نے اپنے دل میں کہا کاش یہ بھی پتہ چل جاتا کہ یہاں مومنین سے کون لوگ مراد ہیں، حالانکہ میں نے اس کو خط میں نہیں لکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ ولیجہ ولی امر کا نائب ہوتا ہے، اور تمہارے دل میں یہ سوال بھی تھا کہ مومنین سے اس جگہ کون لوگ مراد ہیں، تو وہ ائمہ طاہرین ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اور وہ ہم ائمہ ہیں۔ یہاں بھی ولیجہ میں امام علیہ السلام نے نظام فقہا کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب کی تفسیر میں جب آپ سے سوال کیا گیا، ابو ہاشم سے روایت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں ظالم لنفسہ سے مراد کیا ہے، اور یہ بھی پوچھا کہ مقتصد کون ہیں، یہ بھی پوچھا کہ سابق بالخیرات سے کیا مراد ہے۔ پہلے میں آیت کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ پھر ہم نے جنہیں اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا انہیں کتاب کا وارث بنا دیا، بس ان میں سے کچھ تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے اور کچھ میانہ رو ہیں، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس آیت میں ظالم لنفسہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو امام کا اقرار نہیں کرتے، مقتصد سے مراد وہ ہیں جو امام کی معرفت رکھتے ہیں، اور سابق بالخیرات سے مراد خود امام ہیں۔ یہ سن کر میں اپنے دل میں سوچنے لگا، ابو ہاشم کہتے ہیں، یہ سن کر میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو آل محمد کو اللہ نے عطا کی ہے۔
آپ علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا سنو، آل محمد کی عظمت شان جو تمہارے ذہن میں ہے اس سے ایک بڑی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں آل محمد کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قیامت کے دن جب تمام لوگ اپنے اپنے امام اور سردار کے ساتھ بلائے جائیں گے تو تم آل محمد کے ساتھ بلائے جاؤ گے، تمہارا انجام بخیر ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک بار فرماتے ہوئے سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس قدر عفو سے کام لے گا کہ اس کا عفو بندوں پر محیط ہو جائے گا، اور یہ دیکھ کر مشرک بھی کہنے لگیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارا رب بھی اللہ ہی ہے، ہم مشرک نہیں ہیں۔ سورہ انعام کی آیت ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، راوی کہتا ہے یہ سن کر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہمارے اصحاب میں سے مکے کے باشندے نے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی قرأت فرمائی، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یعنی اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، مگر سوال یہ ہے کہ وہ شخص جس نے شرک اختیار کیا اس کا کیا ہوگا۔ یہ سن کر میں نے اس کی یہ بات ناپسند کی اور اسے ڈانٹا تھا۔ ابھی میں اپنے دل میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے۔ بے شک اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ امام علیہ السلام نے شرک کے بارے میں بیان فرمایا کہ شرک سے بچو، کیونکہ شرک تمہارے اندر اتنی مخفی چال چلتا ہے کہ جتنی ایک چونٹی سیاہ پتھر پہ رات کے اندھیرے میں چلتی ہے۔ ابو ہاشم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ محمد بن صالح نے حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 4، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا حکم ہے اول و آخر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم دینے سے پہلے بھی اس کو اختیار ہے کہ حکم دے یا نہ دے، اور حکم دینے کے بعد بھی اسی کو اختیار ہے کہ اسے باقی رکھے یا منسوخ کر دے۔ یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرے مقام پر بھی ارشاد ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر ہے، پاک ہے اللہ رب العالمین۔ میرے دل میں یہ آیت آتے ہی آپ علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جو کچھ تمہارے دل میں آیا وہ صحیح ہے، اور پھر آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ میں نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں آپ حجت خدا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں۔ ابو ہاشم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ محمد بن صالح نے حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام سے سورہ رات کی آیت نمبر 39 کے بارے میں سوال کیا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ سوال کیا کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنی کتاب سے اسی چیز کا نام تو مٹاتا ہے جو ہو چکی، اور اسی چیز کا نام ثابت رکھتا ہے جو ابھی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ حشام بن حکم اس قول کے خلاف ہے کہ جب تک کوئی شے پیدا نہ ہو جائے وہ اس کا علم نہیں رکھتا۔ میرے دل میں یہ بات ابھی آئی ہی تھی کہ آپ نے مجھے دیکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ جبار و حاکم و عالم ہے، وہ چیزوں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کا علم رکھتا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ حجت خدا ہیں کہ آپ کو میری دل کی بات کا بھی علم ہو گیا۔ ابو ہاشم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہاشم، کہ تم نے سنا نہیں کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سورہ قل هو اللہ احد نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 4000 پر خلق فرمائی، اور یہ سورہ ملائکہ کے جس گروہ کی طرف ہو کر گزرتا تھا تو سب نہایت خضوع اور خشوع کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاتے تھے۔ امام علی مقام کے بے شمار ایسے حکیمانہ اقوال ہیں کہ جن پہ اگر زندگی گزاری جائے، جن کو اگر اپنی زندگی کا شعار بنا لیا جائے تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے، نہ صرف زندگی بلکہ ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔
میں کچھ اقوال بیان کرنا چاہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے بے جا بحث مت کرو کہ تمہاری آبرو ختم ہو جائے گی، اور زیادہ مذاق بھی نہ کرو کہ لوگوں کو تم سے بات کرنے کی جرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک عجیب و غریب نفسیاتی نکتہ ہے جس کا صبح و شام مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ زیادہ مزاح کرنے والے انسان کی کوئی ہیبت نہیں رہ جاتی، اور ہر شخص اس کا جواب دینے کی جرت پیدا کر لیتا ہے۔ اور یہی حال جھگڑا کرنے والے کا ہوتا ہے کہ پھر اس کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کی نگاہ میں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام علی مقام فرماتے ہیں کہ تواضع کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس شخص کے پاس سے گزرو اسے سلام کرو، اور کسی مجلس میں جاؤ تو بلند ترین جگہ تلاش کرنے کے بجائے کم تر جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک انتہائی عظیم نکتہ ہے جس سے بڑے غرور اور تکبر کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور اگر انسان اپنے نفس کی اصلاح کی طرف مائل ہو اور اپنے نفسانی حالات کو درست کرنا چاہتا ہو تو اس سے بہتر کوئی طریقہ کار ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محتاط ترین انسان وہ ہے جو مشتبہ مقامات پر رک جائے، اور عابد ترین انسان وہ ہے جو فرائض کی پابندی کرے، اور زاہد ترین انسان وہ ہے جو حرام کو ترک کر دے، اور سخت ترین جہاد کرنے والا وہ ہے جو تمام گناہوں کو ترک کر دے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں احمق کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے، اور حکیم کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ یعنی احمق انسان سوچنے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیتا ہے، اور صاحب حکمت پہلے فکر کرتا ہے اس کے بعد زبان کھولتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جس رزق کی ضمانت دے دی گئی ہے وہ تمہیں اس عمل سے نہ روک دے جو تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر میں اس کی تشریح کروں تو انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے جن کا ادا کرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اور سارا وقت رزق کی جستجو میں صرف کر دیتا ہے جس کی ضمانت پروردگار عالم نے لے لی ہے، اور وہ بہرحال عطا کرنے والا ہے۔ امام علی علیہ السلام کا بھی ایسا ہی ایک قول ہمیں نظر آتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ عجیب انسان ہے، اس شے کی فکر کرتا ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اس شے کے بارے میں فکر مند ہی نہیں ہوتا جس کے بارے میں اسے خود جواب دہ ہونا ہے، یعنی کہ رزق کی ذمہ داری خود اٹھاتا ہے حالانکہ اس کا ذمہ دار اللہ ہے، اور اپنے اعمال کی طرف سے غافل ہے حالانکہ اس کا جواب اسے خود دینا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کسی غم رسیدہ کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا ادب و تہذیب کے خلاف ہے۔ یہ بھی ایک اخلاقی نکتہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درد دل کا اظہار بھی ہے جس کا احساس اسی انسان کو ہو سکتا ہے جو ایسے حالات سے گزر رہا ہو جہاں پر مصائب کا ہجوم ہو اور دنیا اس کے غم میں ہمدردی کرنے کے بجائے تفریحات میں مشغول ہو جائے۔ امام عالی مقام ہمارے دلوں کے بھی امام ہیں، ہمارے ذہنوں کے، ہماری طبیعتوں کے، ہمارے مزاج کے، ہماری فطرت کے امام ہیں۔ امام عالی مقام جانتے ہیں کہ انسان کا دل، خاص طور پہ ایک مومن کا دل خدا کا گھر ہوتا ہے، اور مومن کے دل کو دکھانا گویا خدا کے گھر کو منہدم کرنے جیسا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن کی عزت و قدر کرو، اور کسی دکھی کے سامنے اپنی خوشیوں کا اظہار نہ کرو، کہیں اس کو اپنے نقصان کا، اپنے غم کا احساس شدت سے ہونے لگے۔ امام فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے برادر مومن کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے آراستہ بنانے کی کوشش کی، اور جس نے مجمع عام میں نصیحت کی اس نے اسے عیب دار بنا دیا۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں جو اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ اگر اس نقطے کو پہچانیں، اس کے دقیق مطالب کی جانب نگاہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان سب سے بڑی کمزوری یہ رکھتا ہے کہ وہ انسانوں سے مانوس جلدی ہو جاتا ہے، کہ مسلح پر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے وحشت محسوس کرنے لگتا ہے، تنہائی سے پریشان ہونے لگتا ہے، اور لوگوں کی گفتگو کے مقابلے میں کلام خدا کی تلاوت سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ امام عسکری نے اسی نقطے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے مانوس ہو کر خدا سے وحشت کرنے کے بجائے خدا سے انس پیدا کرو، تاکہ اس کے مقابلے میں ان انسانوں سے وحشت پیدا ہو جن کا خدا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جن کی یاد خدا سے غافل بنا دیتی ہے۔ انس ہو تو ایسے انسانوں سے ہو جو خود بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، اور ان سے انس یاد خدا کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں مومن کے کمال ایمان کی 5 علامتیں ہیں: بلند آواز سے بسم اللہ کہنا، خاک پر سجدہ کرنا، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، دن اور رات میں 51 رکعت نماز ادا کرنا، اور روز اربعین امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا۔ امام عالی مقام نے اپنے زمانے میں ہی
تقلید کی طرف، مجتہدین کی طرف لوگوں کو رجوع کرنے کی تعلیم بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کسی شرعی حکم کا جاننا ضروری ہو تمہارے لیے، تو تم جاؤ اور ان لوگوں کی طرف رجوع کرو کہ جو لوگ ایمان میں، تقوی میں تم سے بلند ہیں، جو لوگ احکام شرعی میں تم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ امام کے مصاحب کی اگر بات کریں تو ابو علی احمد بن اسحاق انتہائی موثق اور معتبر انسان تھے۔ امام جواد، امام حادی اور امام عسکری کے اصحاب میں تھے۔ ان کے خاندان میں نہایت اعلیٰ درجے کے محدث اور علماء پیدا ہوئے۔ امام علی مقام نے کئی مرتبہ لوگوں کو ان کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور نام ملتا ہے احمد بن محمد کا۔ انہیں بھی امام عسکری کا مصاحب کہا جاتا ہے، یعنی جو اصحاب امام عسکری میں شامل ہیں، جن کی طرف متوجہ ہونے کے لیے لوگوں کو حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ ابو سہل اسماعیل بن علی بن اسحاق، یہ بھی بغداد کے بزرگ ترین علماء علم کلام میں تھے اور ایک طرح کی وزارت کے منصب کے مالک تھے۔ کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں، جن میں کتاب الانوار فی تاریخ الائمہ اطہار بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے۔ امام علی مقام نے لوگوں کو تعلیم فرمایا کہ تم ان کی جانب رجوع کرو اپنے شرعی احکام کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نوابین اربعہ، جو 4 نوابین امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے غیبت صغریٰ کے زمانے میں، یقیناً آپ لوگ ان کے ناموں سے واقف ہیں، ان میں سے بھی 2، پہلے نائب اور دوسرے نائب، یہ دونوں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے مصاحب میں شامل تھے، یعنی کہ ان کے اصحاب میں شامل تھے۔ امام عسکری علیہ السلام نے خاص طور پر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے زمانہ غیبت کے لیے ان دونوں کو تیار کیا اور لوگوں کو بھی تیار کیا کہ جب تمہارا امام تمہاری نظروں سے اوجھل ہو، غیبت میں ہو، اس وقت تم ان نائبین کی جانب متوجہ ہو جانا اور ان سے لو لگائے رکھنا کہ یہ تمہیں وہی بتائیں گے جو ہم بتاتے ہیں۔ پہلے کا نام عثمان بن سعید ہے، امام علی نقی اور امام حسن عسکری کے اصحاب میں تھے اور ان کے وکیل خاص تھے۔ اور ان کے بعد دوسرے جو نائب ہیں ان کا نام ہے محمد بن عثمان، انہیں بھی امام عسکری ہی نے اپنے فرزند کا وکیل نامزد کر دیا تھا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات والا صفات کو سمجھنے کی، ان کی سیرت سے آشنا ہونے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے اس نظام میں مجتہدین کو سمجھنے کی اور ان سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں شرعی احکام سیکھنے کی، جاننے کی اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم محمد اور آل محمد کو ہم سے راضی اور خوشنود رکھے اور دنیا میں ان کو ہمارے لیے باعث رحمت و برکت اور آخرت میں ان کو ہمارے لیے باعث شفاعت قرار دے انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ 5 مختصر ویڈیوز کا دورانیہ ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ ان تمام ویڈیوز سے آپ بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے۔ پروردگار ہم سب کو ائمہ کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں تعلیمات ائمہ کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے 12ویں امام، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے دوستوں میں شامل فرمائے، ان کے دشمنوں سے بیزار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں امام کے سچے منتظرین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے پروردگار جیسا ہمارے امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دعائے سلامتی امام زمانہ کے ساتھ اپنے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں انشاءاللہ پھر دوبارہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسرے امام، کسی اور امام کی سیرت کے بارے میں کچھ بات کرنے کی توفیق حاصل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. فی امان اللہ.